حاضرین، جس موضوع پہ ہم آج بات کریں گے وہ ہے کیا سندھ کی تقسیم ممکن ہے؟ کیا سندھ میں ایک شہری صوبہ جو ہے وہ وجود میں آ سکتا ہے؟ اور اگر آ سکتا ہے تو اس کے راستے میں رکاوٹیں کہاں ہیں، کون سی ہیں؟ تو اس موضوع کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ باتوں کو ذہن نشین کرنا پڑے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 25 مارچ کو متحدہ قومی موومنٹ، جس کو MQM پاکستان کے نام سے پہچانا جاتا ہے، MQM پاکستان، اس کا ایک جلسہ ہوا کراچی میں نشتر پارک میں۔ اور یہ جلسہ جو تھا یہ ہوا کہ سن 84 میں جب MQM بنی تھی، اور اس کے بعد جب سن 86 میں اگست میں نشتر پارک میں ایک جلسہ ہوا تھا جو بہت بڑا جلسہ تھا، اور جس میں کہ الطاف حسین جو ہے، جو MQM کے بانی، MQM کے قائد، انہوں نے بھی خطاب کیا تھا۔ اور MQM جو ہے وہ جڑیں پکڑتی گئی اور اس کا اثر جو ہے وہ پھیلتا گیا۔ تو 25 مارچ کا جلسہ جو ہوا، اس میں جو MQM کے جو کنوینر ہیں، جو MQM کے دیگر رہنما ہیں، انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ ان کی جماعت جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ سندھ میں ایک اور صوبہ جو ہے وہ قائم کیا جائے، جس کو انہوں نے نام دیا شہری صوبہ، اربن سندھ، پروونس آف اربن سندھ۔ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ اس کو جنوبی صوبے کا نام دے دیں، مگر جو بھی نام دے دیں، مگر یہ ایک ایسا پینڈورا باکس ہے، یہ ایک ایسا ٹائم بام ہے جو کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر پھٹ گیا تو اس سے پھر سندھ جو ہے اور پاکستان جو ہے وہ عدم استحکام کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اور یہ مطالبہ کوئی نیا مطالبہ نہیں ہے۔ ایک عرصے سے جو اردو بولنے والی یا جو مہاجر جو قوتیں ہیں سندھ میں، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارا گزارا جو ہے وہ نہیں ہو سکتا اب، جو موجودہ جو سیٹ اپ ہے سندھ میں، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا، ایک نعرہ بھی تھا کہ سندھ میں ہوگا کیسے گزارا، آدھا ہمارا آدھا تمہارا۔ تو اب MQM جو ہے اس کے لیے لمحہ فکر یہ ہے کہ اس کی مقبولیت بھی کمی آئی ہے، اس کی سیٹیں کم ہو گئی ہیں۔ قومی اسمبلی میں ایک زمانے میں اس کی 22 سیٹیں تھیں، وہ گھٹ کے 7 رہ گئی ہیں۔ صوبائی اسمبلی میں بھی اس کی سیٹیں کم ہو گئی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ پاکستان کے آئین کے تحت، جو دوسری بات ہے کہ اس میں رکاوٹیں، پاکستان کے آئین کے تحت نئے صوبے بن سکتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ پاکستان کے آئین کے تحت نئے صوبے تو بن سکتے ہیں، مگر بنے نہیں ہیں، وہی 4 کے 4 صوبے ہیں، سندھ، بلوچستان، پنجاب، اور پہلے NWFP تھا، نارتھ ویسٹرن فرنٹیئر پروونس، جو کہ اب خیبر پختونخوا ہو گیا۔ گلگت بلتستان صوبہ نہیں ہے، آزاد کشمیر صوبہ نہیں ہے، پنجاب جو ہے جنوبی صوبہ پنجاب کا، بہاولپور کا، وہ ابھی تک نہیں ہو سکا۔ خیبر پختونخوا کے بارے میں کہا گیا ہزارہ کا صوبہ، بلوچستان میں کے بارے میں کہا گیا کہ بلوچ اسپیکنگ، پشتو اسپیکنگ، اور سندھ جو ہے اس کے بارے میں MQM تو عرصے سے کہہ رہی ہے کہ ہمارا جو ہے مطالبہ کہ الگ صوبے کا، اس کا جو کہنا چاہیے زمینی حقائق ہے اس سے گہرا تعلق ہے۔ سندھ کی آبادی ان کے نزدیک، اور کراچی کی آبادی، جو کہ کراچی سندھ کا دارالخلافہ ہے، 3 کروڑ ہے، اور مردم شماری جو ہے اس میں دھاندلی کی گئی۔ اگر صحیح مردم شماری کرائی جائے تو سندھ کے جو شہری علاقے ہیں، جس میں کراچی، حیدرآباد، سکھر شامل ہیں، ان کی آبادی جو ہے وہ دیہی علاقوں سے زیادہ ہے۔ اور اگر ایسا ہو جائے تو پھر سندھ میں ظاہر ہے کہ جو حکومت ہے وہ پیپلز پارٹی کو تو نہیں ہوگی، جو کہ سندھی اسپیکنگ ان کی نمائندگی کرتی ہے، رورل سندھ کی نمائندگی کرتی ہے، دیہی علاقوں کی نمائندگی کرتی ہے۔ اس میں تیسری چیز یہ ہے کہ یہ جو سندھ کو الگ کرنے کا مطلب، اس کو دیہی صوبہ اور اس کے بعد جو دوسرا جو صوبہ، جس میں کہ دیہی صوبہ اور شہری صوبہ اربن، دیہی صوبہ رورل، مطلب یہ تو خیر بہت ہی کہنا چاہیے کہ لاجیکل قسم کی بات ہوگی کہ آپ رورل ایریاز جو ہیں ان کا کوئی صوبہ نہیں ہوتا، اربن ایریاز کا کوئی صوبہ نہیں ہوتا۔ صوبے جو ہوتے ہیں وہ یا تو ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پہ بنتے ہیں، یا وہ لسانی بنیادوں پہ
زبان کی بنیاد پہ صوبے بنتے ہیں، جیسے بھارت میں بنے، جیسے اور جگہوں پہ بنے. مگر بات یہ ہے کہ اگر آپ نے سندھ کو ایک الگ صوبہ ہے تو وہ یا تو وہ کراچی کا صوبہ ہوگا، کراچی اور حیدرآباد کا صوبہ ہوگا، سکھر اس میں شامل نہیں ہو سکتا. کراچی، حیدرآباد اور زیادہ زیادہ میر پور خاص کو آپ لگا لیں. تو یہ جو چیز ہے، ایک مطالبہ ہے کہ کراچی کا صوبہ، کراچی کا الگ صوبہ جس میں حیدرآباد بھی شامل ہو، جس میں کہ پانی جو جھیلیں ہیں، کلری جھیل، حالجی جھیل اور جو اس طرح کی جھیلیں ہیں، تاکہ کراچی کو، حیدرآباد کو پانی کا مسئلہ نہ ہو. تو یہ تو باقاعدہ انہوں نے پوری پلاننگ کی ہوئی تھی. وہ تو حالات نے MQM کا ساتھ نہیں دیا، ورنہ اگر حالات ساتھ دیتے تو یہ کب کا یہ الگ ایک صوبہ بنا چکے ہوتے. جبکہ ان کے پاس اس زمانے میں حالات جو تھے وہ بھی موافق تھے، فیوریبل تھے. سب سے بڑا جو خطرہ ہے وہ یہ ہوگا کہ دیکھیں، ایک تو سندھی نیشنلسٹ جو ہیں وہ تو ہیں ہی اس کے خلاف، اور وہ سندھی نیشنلسٹ جو کہ پیپلز پارٹی میں ہیں. پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے آپ کو قومی پارٹی کہتی ہے، مگر وہ اب سندھ تک چھوڑ گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. پنجاب اسمبلی میں پیپلز پارٹی کی صرف 7 نشستیں ہیں، یعنی 240، 50، 300 میں سے صرف 7 نشستیں پیپلز پارٹی کی پنجاب میں. جبکہ پیپلز پارٹی پنجاب جو ہے پیپلز پارٹی کا گڑھ ہوتا تھا، اور پیپلز پارٹی جو ہے سکڑ کے شرنک ہو کے وہ صرف اب دیہی علاقوں تک رہ گئی ہے. تو سندھی نیشنلسٹ جو ہیں وہ ایک تو GSN کی شکل میں ہیں، اور سندھی نیشنلسٹ قوم پرست جماعتیں ہیں، اور پھر ان کا ایک بہت بڑا دھڑا جو ہے وہ پیپلز پارٹی میں بھی ہے. وہ تو انہوں نے صاف طور پہ کہہ دیا ہے کہ انڈر اور ڈیڈ باڈی، کہ سندھ کو ہم کسی صورت میں تقسیم نہیں ہونے دیں گے. سوال یہ ہے کہ ایشوز کیا ہیں، MQM کیوں کہہ رہی ہے؟ وہ یہ کہتی ہے کہ جو پیپلز پارٹی نے سندھ کے ساتھ کیا، اور جو حتلفی کی کہ ہزاروں کی تعداد میں، بلکہ لاکھوں کی تعداد میں نوکریاں جو ہیں دی گئیں کراچی کے ڈومیسائل کے، جعلی ڈومیسائل بنا کے، اور کراچی جو ہے اس کا تشخص جو ہے بدلنے کی کوشش کی گئی، اور یہ کوشش کی گئی کہ کراچی جو ہے اس کو کنٹرول کیا جائے، کسی طرح سے کنٹرول کیا جائے کراچی کو، کیونکہ پولیس ان کی ہے، انتظامیہ ان کی ہے. تو یہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ اتنا فری ہینڈ پیپلز پارٹی کو ملا تھا. تو MQM کے اوپر ایک دباؤ ہے، اور MQM کے پہ جو دباؤ ہے وہ اردو بولنے والوں کی طرف سے ہے کہ ہم نے آپ کو ووٹ دیے تھے، کیا آپ ہماری نمائندگی کریں، مگر آپ نے ہمیں کیا دیا؟ آپ نے ہمیں لاشوں کے تحفے دیے، آپ نے بدعنوانی کی، آپ نے اخرا پروری کی، آپ اپنے راستے سے ہٹ گئے. حالانکہ ہم نے آپ کی پوری سپورٹ کی سن 87 کے بلدیاتی انتخابات میں. اس کے بعد جو 88 میں الیکشنز ہوئے تھے، نیشنل اسمبلی، پروفیشنل اسمبلی کے الیکشنز ہوئے تھے، 90 کے الیکشنز، 93 کے الیکشنز، 97 کے الیکشنز، 2002 کے الیکشنز، 2008 کے الیکشنز، 2013 کے الیکشنز تک ہم نے آپ کو پوری حمایت کی. مگر آپ نے ہمارے لیے کیا کیا؟ آپ تو اپنے پیسے بنانے کے چکر میں رہ گئے. آپ نے تو یہاں پہ بھتے کو اور اخرا پروری کو فروغ دیا. کراچی کا نوجوان جو کہ تعلیم میں سب سے آگے تھا، مقابلے میں سب سے آگے تھا، اس کو برباد کر دیا. مہاجروں کی 3 نسلیں تباہ کر دی. تو یہ ان پہ دباؤ ہے کہ اگر آپ نے ابھی بھی ہوش کے ناخن نہیں لیے تو ٹھیک ہے، پھر ایک نئی قوت جو ہے اردو بولنے والوں کی وہ ابھر سکتی ہے، جو نہ PSP کے، پاکستان سرزمین پارٹی کے ساتھ ہوگی، نہ وہ MQM کے ساتھ ہوگی، نہ وہ فاروق ستار صاحب کے ساتھ ہوگی. وہ ایک نئی قوت ہوگی جس کا مقصد یہ ہوگا کہ کراچی، حیدرآباد اور جو سکھر اور جو اردو بولنے والے جو علاقے ہیں جہاں پہ وہ ان کی اکثریت ہے، ان کو قیادت مہیا کی جائے. تو اسی لیے MQM نے جو 25 مارچ کا جلسہ ہوا تھا اس میں انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ سندھ کو جو ہے اس کی تقسیم کی جائے. کوٹا سسٹم وہ ہمارے خلاف، نوکریاں ہمیں نہیں ملتی، زیادتیاں ہمارے ساتھ کی جاتی ہیں. تو احساس محرومی جو ہے وہ بہت پنپ رہا ہے، وہ اپنے عروج پہ ہے. مگر قانونی طور پہ یہ صوبہ نہیں بن سکتا. یہ صوبہ صرف اسی صورت سے بن سکتا ہے جب کہ سندھ اسمبلی کی 2/3 اکثریت جو ہے وہ ایک قرارداد پاس کرے، وہ لیجسلیشن کرے کہ ٹھیک ہے سندھ جو ہے اس کو ہم ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں، اربن اور رورل میں کر دیتے ہیں، یا کراچی کو الگ صوبہ بنا دیتے ہیں. وہ تو نہیں ہوگا، کیونکہ 2/3 اکثریت جو ہے وہ MQM کے پاس تو کبھی بھی نہیں ہوگی. مجھے نہیں لگتا کہ ان کے پاس ہوگی. تو
مقصد ان کا یہ ہوگا کہ پھر اس کو استعمال کیا جائے اسٹریٹ پاور کے ذریعے۔ سوال یہ کہ کیا ایم کیو ایم کے پاس اب اتنی سکت ہے، کیا اس کے پاس اتنی طاقت ہے جو اس کے پاس ہوتی تھی 30 سال پہلے، 20 سال پہلے، جو اس کے پاس ہوتی تھی 25 سال پہلے، وہ تو اب نہیں ہے۔ اس کو پھر نئے سرے سے کام کرنا شروع یا تو یہ ایک بین الاقوامی ایک پلان ہے، ایک گریٹ گیم ہے جو کہ بلوچستان میں کھیلا جا رہا ہے، جو کہ اب یہاں پہ کھیلا جا رہا ہے، سندھ میں کھیلا جا رہا ہے، کہ کسی طریقے سے سندھ کو عدم استحکام کا شکار کیا جائے۔ اس میں دیکھیں، اس مسئلے کا حل تو یہی ہو سکتا ہے کہ انصاف کی بنیاد پہ کام کیا جائے، استحصال نہ کیا جائے۔ علیحدگی کے جذبات جو ہیں وہ اس وقت پنپتے ہیں، ابھرتے ہیں جب کہ استحصال ہو، ناانصافی ہو۔ تو اگر اردو بولنے والوں کے ساتھ استحصال اور ناانصافی جو ہے جس کی شکایت وہ کرتے ہیں وہ اگر نہیں ہوتی، اور کراچی کے جو ایشوز ہیں جس میں کہ پانی کا مسئلہ سب سے سر فہرست ہے، کہ کراچی کی جو یومیہ جو طلب ہے پانی کی وہ ہے 1 ارب گیلن پر ڈے، جبکہ ملتا ہے 550 گیلن پر ڈے۔ کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کراچی میں پینے کا صاف پانی جو ہے وہ مہیا نہیں ہے، کراچی میں کچی آبادیوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے، لینڈ مافیا کا مسئلہ ہے، اور اس کے علاوہ ماحولیات کا مسئلہ ہے۔ تو یہ سارے مسائل جو ہیں، جابس کا مسئلہ ہے، نوکریوں کا مسئلہ ہے، تعلیمی ادارے، اور ایم کیو ایم نے یہ بھی کہا ہے کہ حیدرآباد میں ایک یونیورسٹی قائم کی جائے، میرپور خاص میں قائم کی جائے۔ تو حیدرآباد میں تو یونیورسٹی بنا دی گئی ہے جس کا وائس چانسلر بھی لگا دیا گیا ہے۔ تو اس لیے ایم کیو ایم کو اپنی صفحے جو ہیں وہ درست کرنی پڑیں گی، ایم کیو ایم کو سوچنا پڑے گا کہ کہاں کہاں اس سے غلطیاں ہوئیں، اور وہ عوام کا اعتماد، اردو بولنے والوں کا اعتماد اسی صورت میں لے سکتی ہے کہ جب اس کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو۔ بہت شکریہ۔